سب سے پہلے سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں۔ یہاں عربی کے الفاظ لہو الحدیث بول کے آیا، ٹھیک ہے؟ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہوا ہے لغو بات، لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی خرید لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب دیکھو اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ بول رہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دردناک عذاب دوں گا، بول رہا اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ کس کو؟ جو لوگ لہو الحدیث کو خرید لیتے ہیں۔ اب وہ لہو الحدیث کیا ہے؟ ہم اپنی منمانی ترجمہ تو نہیں کر سکتے، اپنی منمانی قرآن کا ترجمہ کر کے بھائی اس کا مطلب یہ ہے ہم نہیں بول سکتے۔ تو قرآن ہم کیسے سمجھیں گے؟ قرآن جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا، کس کو؟ صحابہ کو، صحابہ نے جیسے سمجھا، پھر ان سے تابعین نے سمجھا، ان سے تبع تابعین نے سمجھا، تو جیسے آج تک ہمارے پاس ترجمہ پہنچا وہ ترجمہ سب سے پہلے اللہ کے رسول سمجھائے، اللہ کے رسول سے صحابہ سمجھے، تو اللہ کے رسول اور صحابہ جیسا سمجھے وہی ترجمہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو اس لیے لہو الحدیث کا مطلب بھی ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ صحابی اس لہو الحدیث کا مطلب کیا نکالے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، حدیثوں کی روایت کرنے کے بہت بڑے صحابی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ حاکم میں روایت، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن کہتے ہیں ان کو، یہ اگر قرآن کی کسی آیت کی کوئی تشریح کر دے، اس کی تفسیر کر دے، اس کا ترجمہ کرے، پھر اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت گانے بجانے کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر اس کے بعد تابعین تبع تابعین کی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے یہ؟ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تفسیر، یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح تفسیر ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثین بھی کہتے ہیں اس سے مراد آلات موسیقی یعنی میوزک انسٹرومنٹس، گانے بجانے کی یہ تمام چیزیں اس سے مراد ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ذرا غور سے سننا، یہ آیت ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہم سمجھ رہے کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دین کا کام جب کر رہے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے، اس وقت ایک مکے کا مشرک نضر بن حارث، مکے کا مشرک تھا یہ۔ حالانکہ ہم کئی مرتبہ سیرت کے بیانوں میں سنتے ہیں مکے کے مشرک کئی طرح کے پلان کرے تھے نا اس دعوت کو روکنے کے لیے، کئی پلاننگیں ہوئی ان کی، صرف مارنا ظلم کرنا ہی نہیں، اس سے پہلے کئی پلاننگ کرے تھے۔ ان پلاننگوں میں سے ایک پلاننگ یہ تھی، نضر بن حارث کیا کرا، ناچنے گانے والی عورتوں کو کرائے پہ خرید کر لایا، اور جو صحابہ نئے نئے مسلمان بنتے، اسلام قبول کرتے، ان کے پاس بھیج دیتا تھا۔ کن کو؟ ناچنے گانے والیوں کو۔ بولیے آپ، ورنہ پھر آپ سنیں گے وہ پتہ نہیں کس خیال میں رہ کے سنیں گے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جب کبھی کبھی اگر تھوڑا سا بولیں گے تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ نضر بن حارث ایک مکے کا مشرک ہے، وہ ناچنے گانے والیوں کو خرید کے لاتا اور نیا نیا جو بھی اسلام قبول کرتے صحابہ ان کے پاس بھیج دیتا اور کہتا کہ جا اس کے پاس جا کے ناچ گا، گانے گا، پھسلا، سمجھا، ڈانس کر، بے حیائی کر، ننگے بن کے ننگے پن میں تو اس کو کیا ہے، اس کے سامنے اپنا ناچ گانا دکھا کے اس کو اسلام سے پھیر دینا، اسلام سے دور کرنا۔ دیکھو ناچنا گانا ڈانس اس کے اندر کیا ہے جی، ایک لذت ہے، ایک اٹریکشن ہے،
کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی بھی زبان کا ناچ ہو، کسی بھی زبان میں وہ فلم ہو، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، کیسا بھی آدمی ہو، اگر جب وہ سنتا ہے تو اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف کھینچتا ہے۔ تو ناچنے گانے، اور پھر اس میں عورت ہے تو پھر اس کے اندر اور زیادہ اٹریکشن ہے۔ تو ناچنے گانے والی عورتوں کو خرید کے مکے کا مشرک یہ سوچا کہ اب یہ عورت کے اٹریکشن میں آ کے، اس عورت کے ناچ گانے کی محبت میں صحابی جو بھی بنے اسلام قبول کرے وہ اسلام کو چھوڑ دے کے پھر اس عورت کی محبت میں پلٹ جانا، اس لیے اس نے یہ پلاننگ کیا، ناچنے گانے والی عورتوں کو خرید کے کرائے پہ لے کے آ کے صحابہ کے پاس چھوڑ دیتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا، کیا ہے یہ آیت میں؟ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، مطلب یہ ناچنے گانے والیوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، جو اللہ کی راہ پہ چل رہے ان کو بھٹکانا، ان کو بہکانا، اس لیے یہ لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اسے ہنسی بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کرنا، سنجیدگی سے سوچنا اس مسئلے پر۔ ناچنا، گانا، فلمیں دیکھنا، ڈانس دیکھنا یا میوزک سننا، یہ ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو بھی اس کو دیکھے گا وہ دین سے دور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے نا، ہوگا ضرور۔ نماز کا وقت ہے، اچھا فلم چل رہا ہے، اچھا گانا چل رہا ہے، کیا فوراً اس کو بند کر کے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فلمیں، یہ گانے، یہ میوزک کے اندر ایک لذت ہے، یہ لذت انسان کو دین سے دور کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، مکے کا مشرک دین سے دور کرنے کے لیے ناچنے گانے والیوں کو خرید کے لایا تھا۔ آج یہ ناچنے گانے والیوں کو کون خرید کے لاتا ہے؟ گھر کا آدمی، گھر کا ذمہ دار۔ اب اس مشرک جس کا نام میں بولا تھا، کیا؟ نضر بن حارث، اس میں اور آج یہ ناچنے گانے والیوں میں جو خرید کے لانے والا ہے، اس میں کوئی فرق رہ گیا پھر؟ تو اس کو معمولی گناہ کیسا سمجھے ہم؟ اس کو چھوٹا گناہ کیسے سمجھے ہم؟ قرآن میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں آیا سمجھے۔ قرآن کی آیت، اس کی تفسیر صحابہ سے اور محدثین سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے، اس واقعے کو سامنے رکھ کے، آج کے ماحول اور آج کے ہمارے گھر کے حالات کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کیونکہ ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، ڈش اینٹینا کی شکل میں نہیں تھا، تو وہ ڈائریکٹ عورتوں کو خرید کے لے کے آیا۔ آج ٹی وی کی شکل میں، اینٹینا کی شکل میں ہیں، تو پھر آج بھی ہم اس کو خرید کے لے کے آ کے گھر میں رکھ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جیسے فلموں کو دیکھنے کے بعد، جیسے گانوں کو دیکھنے کے بعد آج کل جو چل رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد انسان بگڑے گا یا سدھرے گا، دین کے قریب ہوگا یا دین سے دور ہوگا، کسی بھی شکل میں۔ کسی کے بھی گھر میں ٹی وی ہے، ڈش اینٹینا ہے، فلمیں چلتی ہے، گانے سنتے ہیں، تو یہ گانے، یہ فلمیں انسان کو اللہ کے قریب کریں گی، دین کے قریب کریں گی، نمازوں پہ ابھاریں گی، یا دین سے دور کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے دین سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ والا جو بھی دین سے دور کرنے کے لیے کوئی چیز خرید کے لاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوا کرنے والا عذاب اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔